بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حرم کعبہ ہے، عرب کا معاشرہ ہے، جاہلیت کا دور ہے۔ میرے آقا سین کعبہ میں تشریف لاتے ہیں، وہاں پر عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور عثمان بن طلحہ وہ شخص ہے جس کے پاس کعبہ کی چابی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ سے فرماتے ہیں کہ عثمان، میرے لیے کعبے کا دروازہ کھول دو۔ لیکن عثمان بن طلحہ یہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کعبہ کا دروازہ پوری دنیا کے لیے کھول سکتا ہوں، لیکن آپ کے لیے یہ دروازہ نہیں کھولوں گا۔ تو جب اس نے یہ الفاظ استعمال کیے تو قربان جائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو اپنے پاس بلایا، قریب کیا اور فرمایا، اے عثمان، یاد رکھو ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی، اور پھر میں جس کو چاہوں گا یہ چابی عطا کروں گا۔ معزز سامعین، وقت گزرتا گیا، میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور 8 ہجری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پر مشتمل 10,000 کا لشکر لے کر مکہ تشریف لاتے ہیں۔ جب مکہ تشریف لاتے ہیں تو مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو جاتا ہے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم فاتح کی طرح ایک عظیم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور ہر طرف ڈر ہے، خوف ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا اور آج یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ اسی سنا میں ایک صحابی نے فرمایا کہ لوگوں، آج انتقام کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج ہم تم سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیں گے۔ جب یہ بات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، لا 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 لا، نہیں نہیں، آج بدلے کا دن نہیں، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ اسی سنا میں میرے آقا سین کعبہ میں تشریف لاتے ہیں، اور کعبہ کی چابی میرے آقا کو پیش کی جاتی ہے۔ جب چابی میرے آقا کے پاس آتی ہے تو آپ نے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، تمام سرداروں کی گردنیں جھکی ہیں، تمام لوگ ڈر رہے ہیں، پریشان ہیں کہ آج کیا ہوگا۔ اسی سنا میں عثمان بن طلحہ کو لایا جاتا ہے۔ قربان جائیں، میرے آقا نے اس سے ایک لفظ بھی یہ نہیں فرمایا کہ عثمان بتا، تو نے تو یہ بات کی تھی، آج تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ قربان جائیں، میرے آقا نے فرمایا، کیا عثمان بن طلحہ، یہ کعبہ کی چابی میرے پاس ہے، اور یہ چابی میں آج تمہیں عطا کرتا ہوں۔
बल्कि सिर्फ तुम्हें नहीं, ये चाबी क़यामत तक तुम्हारी नस्लों में रहेगी। गोया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तला को भी ईमान अता किया और आपकी पूरी नस्लों को ईमान अता कर दिया। जब उस्मान बिन तला ने आपका ये रवैया देखा तो उसी वक्त मेरे आका के कदमों पर गिर पड़ा और अर्ज करने का लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं, आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मुझे मुआफ़ फरमा दें और मुझे कलमा पढ़ाकर अपने गुलामों में शामिल फरमा लें। तो हाज़रीन मोहतरम, इस वाक़या से हमें सबक मिलता है कि देखें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार ने कैसा रवैया इख्तियार किया, लेकिन उसके जवाब में आपने अजीम इखलाक का मुजाहरा किया। आज पूरी उम्मत मुसलमा परेशान है, पूरी उम्मत मुसलमा ज़वाल का शिकार है। उसकी सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि हम मजमूई तौर पर कुरान से दूर हो गए, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत से दूर हो गए। अगर आज हम फिर अरूज चाहते हैं, अगर आज हम फिर बुलंदी चाहते हैं, अगर आज उम्मत मुसलमा फिर वो अरूज हासिल करना चाहती है, तो हमें आका अलैहिस्सलाम के कदमों में आना होगा, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत की इत्तबा करनी होगी, आका अलैहिस्सलाम के फरामीन पर अमल पैरा होना होगा। और अगर हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें फिर से अरूज अता फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर करम फरमाए और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मानों में गुलामी करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।